بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوگے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میرے پیارے بچوں، میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مزے کی زبردست سی کہانی لائی ہوں، اور ہر بار کی طرح اس میں بھی ایک سبق چھپا ہوا ہے جو یقیناً آپ جیسے سمجھدار اور پیارے بچوں کو بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیں پھر اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے بے وقوفی۔ گاؤں کے تمام لوگ اسحاق کے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اسحاق چند دنوں سے محنت مزدوری کرنے کے لیے تو جا نہیں رہا، مگر پھر بھی وہ خوش باش رہتا ہے۔ جب دیکھو اس کے ہاتھ میں بے شمار لفافے ہوتے ہیں، اور جو لفافے ہیں وہ چیزوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان لفافوں میں ضروریات زندگی کے ساتھ بے حد قیمتی چیزیں ہوتی تھیں۔ سارا گاؤں اس تبدیلی پر حیران تھا۔ ہر کسی کے لبوں پر یہی سوال تھا کہ اسحاق اتنی جلدی کیسے بدل گیا۔ اس کے حالات تو ایسے تھے کہ 2 وقت کی روٹی پکنا مشکل تھی۔ ایک بار اسحاق جب گاؤں واپس آیا تو دیکھا کہ تمام لوگ اس کے گھر میں موجود ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا۔ گاؤں کے چند معزز افراد نے اسحاق کو کمرے میں بلایا اور پوچھا، ارے بھائی اسحاق، تم تو بہت نیک اور شریف انسان ہو، محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہو، مگر کچھ دن سے ہم نے تم میں ایک تبدیلی دیکھی ہے۔ لگتا ہے کہ تم نے محنت مزدوری کرنے کی بجائے کوئی غیر قانونی کام شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھو بھائی، اگر تم کوئی غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو تمام گاؤں والے تم کو گاؤں سے نکال دیں گے اور کوئی تعلق واسطہ بھی نہ رکھیں گے۔ اسحاق پہلے تو ان کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا، مگر پھر اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے بولا، ارے نہیں نہیں میرے اچھے بھائیوں، تم لوگوں نے یہ کیوں سوچ لیا کہ میں کوئی غیر قانونی کام کروں گا؟ ارے بھائی، مجھے بھی آپ لوگوں کی عزت اتنی ہی پیاری ہے جتنی کہ مجھے خود اپنی عزت کا خیال ہے۔ میں تم لوگوں کو بالکل سچ بتاتا ہوں۔ اصل میں میرے ایک ماموں ہیں جو دوسرے شہر میں بالکل اکیلے رہتے ہیں۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میری ساری جائیداد اور بطخ اسحاق کو دے دی جائے۔ چونکہ میں اپنے ماموں کا لاڈلا اور اکلوتا بھانجا ہوں، اس لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ اب تم لوگ یہ بھی پوچھو گے کہ جائیداد کے ساتھ بطخ کیوں دی؟ تو بھائیو، میرے ماموں کو اس بطخ سے بہت محبت تھی، کیونکہ یہی بطخ تھی جو ان کی تنہائی کی ساتھی تھی۔ میں اپنے ماموں کی جائیداد کا اکلوتا وارث بن چکا ہوں، اس لیے اب محنت مزدوری کی بجائے اپنا کاروبار کروں گا۔ گاؤں والے یہ سن کر اسحاق کی گفتگو پر یقین کر کے واپس لوٹ گئے۔ اسحاق نے گاؤں والوں کے جاتے ہی گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور بطخ کے پنجرے کی طرف بھاگا، کیونکہ اس وقت بطخ نے انڈا دینا تھا۔ یہ کوئی عام بطخ نہیں تھی، بلکہ یہ بہت خاص بطخ تھی جو اسحاق کو شہر سے آتے ہوئے زخمی حالت میں ملی تھی۔ وہ اس بطخ کو اٹھا کر گاؤں لے آیا اور مرہم پٹی کرنے کے بعد اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ بطخ کا انڈا دوسرے انڈوں سے بہت مختلف تھا۔ انڈے کا رنگ تو خالص سونے جیسا تھا۔ جب اسحاق نے حیرت سے انڈا پکڑا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ بطخ نے تو سونے کا انڈا دیا تھا۔ اسحاق نے جلدی سے اپنی بیوی کو بلایا اور انڈے کا دکھایا۔ اس کی بیوی کی تو خوشی سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اب تو جناب اسحاق روزانہ بطخ کا انڈا لفافے میں ڈالتا اور شہر جا کر بیچ آتا، جس کی اسے بہت مناسب قیمت مل جاتی تھی۔ سنار اسحاق کی سادگی اور معصومیت کو جان چکا تھا، اس لیے اسحاق کو اصل قیمت سے بہت کم دیتا، مگر پھر بھی اسحاق کو وہ رقم بہت زیادہ لگتی اور وہ خاموشی سے گھر چلا آتا۔ اسحاق نے بطخ کو بہت خوبصورت پنجرے میں بند کر لیا تھا۔ بطخ کا انڈا اس کی نیکی کا صلہ تھا جو اس نے زخمی بطخ کو گھر لا کر اس کی مرہم پٹی کر کے کی تھی۔ چند روز بعد اسحاق کی بیوی نے اسے کہا، ارے سنو، میری خواہش ہے کہ ہمیں زیادہ رقم مل جائے اور ہم گاؤں چھوڑ کر شہر چلے جائیں۔ یہ گاؤں والے تو ہمیں بہت عجیب نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اسحاق نے اپنی بیوی کی بات سنی اور مسکرا کر بولا، ارے نیک بخت، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ تم جو روزانہ رقم جمع کر رہی ہو،
جب وہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو میں اسی دن گاؤں چھوڑ کر شہر چلا جاؤں گا، جہاں جا کر میں بہت عالیشان گھر خرید لوں گا۔ ہمارے پاس گاڑی بھی ہوگی، ہم جہاں مرضی جائیں گے، جہاں مرضی رہیں گے، گھومیں گے پھریں گے، کوئی شک کی نظر سے دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی نے کہا، ہاں ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت ایک دم آ جائے گی۔ اسحاق نے کہا، اچھا ترکیب بتاؤ۔ اس کی بیوی بولی، اگر تم میری ترکیب پر عمل کر لو تو میں اور تم اس گاؤں کے سب سے زیادہ مالدار لوگ بن جائیں گے۔ ہمارے پاس ڈھیروں ڈھیر دولت ہو جائے گی، کئی نوکر بھی ہوں گے، ساری عمر ہم مزے سے گزاریں گے۔ اسحاق نے جب اپنی بیوی کی خوشی دیکھی تو بولا، ارے نیک بخت، مجھے کچھ بتاؤ گی بھی یا خود ہی خوش ہوتی رہو گی؟ اسحاق کی بیوی نے اس کے قریب آ کر کان میں کہا، ارے دیکھو میری بات سنو، ہماری بطخ روز سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں ڈھیر سارا سونا موجود ہے۔ اس کے پیٹ میں سونا نہ ہوتا تو یہ دوسری بطخوں کی طرح عام میں انڈا دیتی نا۔ تو کیا خیال ہے اگر ہم اس کا پیٹ چاک کر کے وہ سارا سونا نکال لیں تو پھر ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے اور شہر جا کر آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اسحاق اپنی بیوی کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، ارے تم نے ساری زندگی میں یہ سب سے اچھی بات کہی ہے۔ تم کو تو میں بہت بے وقوف عورت سمجھتا تھا، مگر نیک بخت تم تو بہت ہی عقل مند ہو۔ اب جلدی سے باورچی خانے میں جاؤ اور تیز جھار چھری لے کر آ جاؤ، میں بطخ کو لے کر آتا ہوں۔ اتنے میں کیا ہوا، اسحاق بطخ کو لا کر میز پر رکھ کے بیٹھا تھا، اس کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی اور کچن سے بڑی سی چھری تیز دھار والی لے کر آئی، اور اسحاق نے جلدی سے بطخ کو پکڑا اور اس کی گردن پر چھری چلا دی۔ تیز دھار نکلی خون کی، بطخ کا پیٹ چیرا تو اس میں سے سوائے آنتوں کے کچھ نہ نکلا۔ پھر کیا ہوا؟ بطخ بھی مر چکی تھی۔ اسحاق اور اس کی بیوی نے جب بطخ کو مرے ہوئے دیکھا تو زاروں کی طرح رونے لگے۔ آنتوں کے سوا کچھ حاصل ہی نہ ہوا انہیں۔ اسحاق کی بیوی اپنا سر پیٹنے لگی کہ میں نے یہ مشورہ کیوں دیا تھا، ہمیں کچھ ملا بھی نہ اور بطخ مر بھی گئی۔ اسحاق بھی اپنی بیوی کی اور اپنی بے وقوفی پر خوب رو رہا تھا کہ اس نے لالچ میں آ کر روزانہ سونے کا انڈا دینے والی بطخ کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ اب سوائے پچھتانے کی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اچھے بچوں، زیادہ لالچ کرنے والا انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جی تو میرے پیارے بچوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسحاق نے اور اس کی بیوی نے اللہ کی دی ہوئی نعمت اور انعام کے طور پر ملنے والی بطخ کے لیے شکر ادا کرنے کی بجائے مزید لالچ کو اپنا لیا، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ لالچ کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں لالچی بننے سے بچائے۔ آمین۔ جی تو پیارے بچوں، پھر ایک اور کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، مگر اس سے پہلے میرے چینل کو جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب بھی کریں، اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبایا کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کریں۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔